السلام علیکم۔ آج ہم گورننس اینڈ پبلک پالیسیز کا لیکچر 2 کو اس میں ہم اسٹڈی کریں گے گلوبل گورننس سسٹم کو۔ تو میں نے ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے CSS میں، جو ایک سبجیکٹ ہے گورننس اینڈ پبلک پالیسیز کی۔ تو میں انشاءاللہ سارے لیکچرز اپلوڈ کروں گا۔ یہ آج لیکچر 2 ہے۔ اس سے پہلے میں لیکچر 1 اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو آج لیکچر 2 میں ہم پڑھیں گے گلوبل گورننس سسٹم کو ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از گلوبل گورننس سسٹم، اور اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ گلوبل گورننس سسٹم کیا ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں ہسٹوریکل اسپیکٹ بھی ڈسکس کروں گا۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آج ہمیں گلوبل گورننس کی ضرورت کیوں ہے، پھر تھیم کیا ہے، یعنی جو ہے بیسک تھیم کیا ہے گلوبل گورننس کا، اور پھر ہم فیوچر آف گلوبل گورننس سسٹم بھی ڈسکس کریں گے کہ فیوچر کیا ہوگا اس کا۔ یہ CSS میں گلوبل اینڈ گورننس کے سب پارٹ ہے، اس کے کورس کا حصہ ہے۔ تو چلیے سٹارٹ لیتے ہیں ہم ڈیفینیشن سے کہ بیسیکلی گلوبل گورننس سسٹم ہے کیا۔ ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کو بریفلی بتاتا ہوں۔ گلوبل گورننس سسٹم کہتے ہیں کہ ان معاملات کو، ان مسائل کو کہتے ہیں، ان مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے گلوبل گورننس جو ہے ہوتی ہے، جو کہ ایک سٹیٹ اس مسئلے کو خود سالو نہ کر سکے، یا وہ ایک سٹیٹ کی جو ہے جورسڈکشن سے بیہانڈ ہو، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ سٹیٹس آپس میں کوآپریٹ کرتی ہیں، اس کو گلوبل گورننس سسٹم کہتے ہیں۔ یعنی ایک ایسے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو کہ تمام سٹیٹس کے کو کامن ہے، تمام سٹیٹ اس کو فیس کر رہی ہیں، اور کوئی ایک سٹیٹ اس کامن پرابلم کو سالو نہیں کر سکتی، تو اس کامن پرابلم جو کہ تمام سٹیٹ کو ٹیکل کرنا ہے، وہ تمام سٹیٹ آپس میں اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے جو آپس میں کوآپریشن کرتی ہیں، اس کوآپریشن کو کہتے ہیں گلوبل گورننس سسٹم۔ ٹھیک ہے، میں ڈیفینیشن کو ایک بار پڑھ لیتا ہوں۔ گلوبل گورننس سسٹم از دا اسٹیبلشمنٹ آف دا ریلیشنز امنگ دا اسٹیٹس اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ٹو اسٹیمولیٹ دا رسپانس فار دیٹ پرابلمس وچ کین ناٹ بی سالوڈ بائی سنگل اسٹیٹ اینڈ کامن ٹو آل۔ یعنی ایسا ایک پرابلم جو کہ تمام اسٹیٹس کو کامن ہوتا ہے وہ پرابلم، اور کوئی ایک اسٹیٹ اس کو اکیلے سالو نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے تمام اسٹیٹ آپس میں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو کوآپریشن کرتی ہیں، اس کو گلوبل گورننس سسٹم کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی۔ اب میں ایگزامپلز میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ فردر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ جیسا کہ آج کل ماڈرن ٹائم میں ٹیررزم ہے، ٹیررزم کسی ایک اسٹیٹ کے جو ہے وہ تھریٹ نہیں ہے، ٹیررزم پوری ورلڈ کو تھریٹ ہے۔ جیسے طالبان ہے، طالبان کا کوئی مطلب ایریا نہیں ہے کہ وہ اس ایریا کو ٹارگٹ کریں گے، وہ کسی بھی کنٹری کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو ٹیررزم ایک گلوبل تھریٹ ہے دنیا کو۔ اسی طرح گلوبل وارمنگ ایک ایسا تھریٹ ہے جو کہ ایک کنٹری خود اکیلے ٹیکل نہیں کر سکتا، بلکہ پوری دنیا کا کوآپریشن ریکوائرڈ ہے۔ اسی طرح نیوکلیئر پرولیفریشن، یعنی کسی کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، اس کو کس طرح سے پروٹیکشن کیا جائے۔ تو جب تک تمام سٹیٹس بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ ہاں بھائی ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے ہم دوسری سٹیٹس کو ٹرانسفر نہیں کریں گے، تب تک وہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا۔ گلوبل وارمنگ کا بھی پرابلم ایسا ہے جو جب تک ساری سٹیٹ کامن ٹو آل ہے، ساری سٹیٹ کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا، اور کامن ٹو آل، اور کوئی ایک سٹیٹ جو ہے اکیلے اس کو ٹیکل بھی نہیں کر سکتی جب تک باقی سٹیٹ کوآپریٹ نہیں کریں گی۔ تو اس کوآپریشن کو، اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ سٹیٹس آپس میں کوآپریٹ کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں گلوبل گورننس سسٹم۔ تو اس کے حوالے سے گلوبل گورننس کس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کوفی اینن جو ہے سیکرٹری آف UN تھے، انہوں نے اس کو نام دیا تھا کہ یہ ایسے پرابلم ہے جو وداؤٹ پاسپورٹ ہے۔ یعنی ایسے پرابلم ہے جو ساری سٹیٹس کو کامن ہے، کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس خاص سٹیٹ کا، بلکہ ساری سٹیٹس آپس میں کوآپریٹ کرتی ہیں، وداؤٹ پاسپورٹ جو ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ تو میں نے ڈسکرائب کر دیا آپ کو انٹروڈکشن، کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن میں نے کر دی، تاکہ آپ کو بیسک کانسیپٹ گلوبل گورننس کا انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ بیسیکلی گلوبل گورننس سسٹم ہے کیا چیز۔
ابھی ہم آتے ہیں کہ گلوبل گورننس سسٹم کا جو پہلے تو آغاز تو کافی پہلے ہوا، لیکن جو سسٹمیٹیکلی اس کا آغاز کیا گیا وہ کہاں سے ہوا؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے کیا ہوا، ایک کمیشن بنایا گیا، گلوبل یو این نے کمیشن بنایا 1992 میں گلوبل گورننس سسٹم کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اس ٹائم اس کے جو ممبر تھے وہ 26 ممبر تھے، اور اس کو جو پرپس دیا گیا وہ یہ دیا گیا کیونکہ وہ ایسا ٹائم تھا جب سوویت یونین کولیپس کر چکا تھا اور دنیا کا آرڈر ورلڈ آرڈر ہو چکا تھا۔ امریکہ ایز اے سپر پاور، سنگل سپر پاور ہے ایمرج ہو چکا تھا۔ سوویت جو ہے وہ ایبالشڈ ہو چکا تھا، ڈسٹرائڈ ہو چکا تھا۔ تو اس ٹائم یو این نے ایک جو ہے گلوبل گورننس سسٹم کا کمیشن بنایا، تاکہ اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ ایسے مینز اور ایسے جو ہے ویز جو ہیں ڈسکور کیا جائے جس کی وجہ سے ورلڈ جو ہے آپس میں فردر کوآرڈینیشن کر سکے، فردر آپس میں کوآپریشن کر سکے، تاکہ ورلڈ جو ہے وار سے بچی رہے اور کامن پرابلم کو ایزیلی ٹیکل کر سکے۔ تو اس کو جو ٹارگٹ دیے گئے وہ یہ دیا گیا کہ کس طرح سے ہم پیس کو سیکیور کر سکتے ہیں فیوچر کے اندر، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کس طرح اچیو کر سکتے ہیں، یونیورسل ڈیموکریسی ہم کس طرح سے لا سکتے ہیں۔ تو یہ 1992 میں جو کمیشن بنا تھا اس کو یہ چیزیں ٹیکل کرنے کے لیے یہ پرابلمز دیے گئے کہ بھائی ان کے اوپر آپ کام کریں۔ تو کمیشن نے کافی اچھا کام کیا، اور اس نے 1995 یعنی 3 سال بعد اپنی ایک رپورٹ پبلش کی، اور اس رپورٹ کا نام تھا اور گلوبل نیبرہڈ، اور اس میں اس نے کافی زیادہ ریکومنڈیشن دیں اور ویز بتایا کہ کس طرح سے ماڈرن ٹائم میں ہم ڈفرینٹ اسٹیٹ جو ہیں آپس میں کوآپریٹ کر سکتی ہیں تاکہ گلوبل گورننس سسٹم کو پروموٹ کیا جائے۔ اس نے جو ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ دنیا کے جتنے لیڈرز ہیں اور ورلڈ کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ جو گولز اس نے بتائے ہیں، یعنی کمیشن نے جو اپنی رپورٹ میں گولز بتائے ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ تمام ورلڈ کے لیڈرز کو اور دنیا کی ورلڈ آرگنائزیشنز کو کوآپریٹ کرنا چاہیے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی کمیشن کی رپورٹ۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم نے تھوڑا سا ہلکا پھلکا جو ہے ایکسٹریکٹ کیا، ہسٹری سے تھوڑی چیزیں ہم نے ایکسٹریکٹ کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ بھائی ہمیں گلوبل گورننس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا وجہ تھی، پہلے کیوں نہیں آیا گلوبل گورننس سسٹم، آج کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماڈرن جو ورلڈ ہے یہ اس کے پرابلم بڑے گمبھیر قسم کے ہو گئے ہیں۔ دنیا میں جو پرابلمز ایمرج ہو رہے ہیں پریزنٹ ٹائم میں وہ بہت سیویئر قسم کے پرابلم رائز ہو گئے ہیں۔ دیکھیں فیوچر جو پاسٹ ہے اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا اتنا زیادہ رول نہیں ہوا کرتا تھا۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز سے مراد میرا جو ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کسی بھی اسٹیٹ اون جن کو نہیں کرتی، جیسے طالبان ہیں، ان کو کوئی اسامہ بن لادن کی آرگنائزیشن، القاعدہ، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ ان کا اتنا پہلے پاسٹ میں رول نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن پریزنٹلی نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رول زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹیررزم ایک ورلڈ کو تھریٹ بن گیا، جس کی وجہ سے گلوبل گورننس سسٹم کی ضرورت آئی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر گلوبل گورننس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو پرابلم کمپلیکس ہوئے دنیا کے، گلوبل گورننس سسٹم کی ضرورت آ گئی۔ اسی طرح سے ایسے پرابلمز بھی ود دا پیسیج آف ٹائم رائز ہوئے جو سنگل اسٹیٹ ٹیکل ہی نہیں کر سکتی، جیسے گلوبل وارمنگ رائز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ گلوبل وارمنگ رائز ہونے کے بعد دنیا مجبور ہو گئی کہ وہ آپس میں کوآپریشن کرے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، ادروائز یہ پرابلم سالو ہی نہیں ہو سکتا۔ کیسے 10 کنٹریز ہیں جو کاربن کو بہت زیادہ ایمٹ کر رہی ہیں، اور اس سے ایسے کنٹریز افیکٹ ہو رہے ہیں جو کاربن ایمٹ ہی نہیں کر رہے۔ تو جب تک وہ سارے مل کر بیٹھیں گے نہیں بھائی آپ کاربن ایمیشن کم کریں، ہم افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ ایگریمنٹ کوئی نہیں جب تک کریں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتی۔ تو گلوبل گورننس کی ضرورت پیش آئی۔ اسی طرح ہم پریزنٹ ٹائم میں کووڈ کو دیکھتے ہیں۔ کووڈ ایک ایسی بارڈر لیس ڈیزیز ہے جو ایک جگہ سے دوسری بارڈرز میں ٹرانسمٹ ہوئے جا رہی ہے۔ جب تک ورلڈ آپس میں کوآپریٹ نہیں کرے گی، گلوبل گورننس سسٹم جو ہے جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا، کووڈ جو ہے وہ اس ٹائم تک ریزالو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے ورلڈ نے کوآپریٹ، WHO نے کتنی زیادہ کوآپریشن کیا۔ WHO بھی گلوبل گورننس سسٹم کی ایک ایگزامپل ہے۔
تو جب تک ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے تو اس ٹائم تک گلوبل گورننس نہیں ہوگا. اسی وجہ سے پریزنٹ ٹائم میں ہمیں گلوبل گورننس کی ضرورت آئی، کیونکہ ہمارے پرابلمس بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئے ہیں. کبھی گلوبل وارمنگ آ رہی ہے، کبھی نان اسٹیٹ ایکٹرز اوپر آ رہے ہیں، کبھی کووڈ آ رہا ہے، کبھی کیا. تو گلوبل گورننس کی ہمیں موجودہ ٹائم میں ضرورت پیش آئی. تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ہمیں بیسیکلی گلوبل گورننس کی کیوں ضرورت آئی ہے. اینڈ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی فیوچر کیا ہوگا گلوبل گورننس سسٹم کا، کہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. کیا یہ فردر انکریز ہوگا، کیا یہ ڈیکریز ہوگا، کیا ہو سکتا ہے اس کا فیوچر. تو ہم دیکھیں گے فیوچر میں کہ گلوبل گورننس سسٹم فردر اسٹیبلشڈ ہوگا، فردر فلرش کرے گا، فردر اسٹرینتھن ہوگا. اس کی ریزن یہی ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ورلڈ جو ہے مور گلوبلائزڈ، گلوبل ولیج تو آلریڈی بن چکی، مور گلوبلائزڈ ہوگی، مور کوپریشن ہوگا. بہت زیادہ ایسے ایشوز ارائز ہوں گے جس میں ورلڈ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرے گی، کیونکہ وہ ایک سنگل اسٹیٹ ہینڈل کرنے سے قاصر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں فردر گلوبل گورننس سسٹم اسٹرینتھن ہوگا، مضبوط ہوگا، اس کو فوقیت ملے گی. ہم نے دیکھا کہ کووڈ آیا، کووڈ کی وجہ سے بارڈرز بند ہوئے، گلوبل گورننس سسٹم کو تھوڑا نقصان ہوا، کیونکہ گلوبل گورننس سسٹم کوآپریشن کا نام ہے، لیکن دنیا نے بارڈرز کلوز کر دی ہے. لیکن پھر دنیا نے کوآپریشن سٹارٹ کیا، ویکسین بنی، ایک کنٹری نے دوسرے کو ویکسین دی، دوسرے نے تیسرے کو ویکسین دی. تو گلوبل گورننس سسٹم فردر کوآپریشن کی طرف ایمرج ہوا. تو اسی طرح ہم فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل گورننس سسٹم فردر انکریز ہوگا. تو یہ تھا آج کا سارا ٹاپک، جس میں ہم نے پڑھا کہ گلوبل گورننس سسٹم بیسیکلی چیز کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اور ہم نے اس کی ہسٹری بھی پڑھی کہ کیسے مرج ہوا، اور ہم نے اینڈ میں اس کا فیوچر بھی پڑھا. تو اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.